بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، روزہ ڈھال ہے۔ بخاری شریف۔ محترم حضرات، روزہ رکھنے سے پہلے جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ سحری کا آتا ہے۔ سحری کھانے کے کیا نفع ہیں، سحری میں کیا کھایا جائے، آئیے سب سے پہلے اسے سماعت فرمائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور بھی روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان فرق سحری کا ہے۔ مسلم شریف۔ اب ذرا ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں اور غور کریں تو ہمارے سماج میں اکثر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور سنا گیا ہے کہ رات میں تو وہ کھانا کھاتے ہیں مگر سحری میں نہیں اٹھتے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ برکت والی سحری نہ چھوڑیں، چاہے ایک کھجور ہی کھا لیں، ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں۔ تو اس لیے سحری کے وقت کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے محبوب نبی نے سحری کھائی ہے۔ آپ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے سحری کا بہترین کھانا کھجور ہے۔ تو اس لیے جہاں سحری کے وقت ہم سود پھینی، دودھ، روٹی اور دیگر چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اس موقع پر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر کھجور کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت جو بھی میں نے پہلے سنائی تھی وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ سحری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کے لیے کس طرح بلاتے تھے۔ حضرت ارباز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے لیے بلایا اور فرمایا بابرکت کھانے کے لیے آؤ۔ تو اس لیے ہم بھی جب کسی کو سحری کھلائیں تو کسی کو جب بلائیں، گھر والوں کو یا بچوں کو یا بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو بلائے، تو اس موقع پہ یہ چاہیے کہ یہ جملے بھی سنت کو سامنے رکھ کے کہیں آؤ بابرکت کھانے کے لیے آ جاؤ، یا آئیے تشریف لائیے۔ اس سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنے والے اور بن جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت کب کرنی چاہیے۔ روزے کی نیت کے متعلق یہ بھی سمجھ لیں، فجر کی نماز پڑھتے ہی روزے کی نیت کر لینا چاہیے، یہ افضل ہے، ورنہ زوال سے پہلے پہلے روزے کی نیت تو کرنا ہی ہے۔ اب تیسرا ایک سوال ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو افطار جلدی کرنی چاہیے یا کچھ تاخیر سے کرنی چاہیے۔ تو آئیے ایک روایت سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے جو وقت ہو جانے پر افطار میں جلدی کرے۔ ترمذی شریف۔ اب دیکھیے، آپ اللہ کے محبوب آپ اس وقت بنتے ہیں
جب آپ وقت پر افطار کرتے ہیں، اور وقت پر افطاری کرنے والا اہل کتاب کی مخالفت کرتا ہے، اور خدا کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور اللہ کا محبوب بندہ اور اللہ کی محبوب بندی وہ بن جاتی ہے جو وقت پر افطار کرتی ہے اور وقت پر افطار کرتا ہے، اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری سنتیں مٹائی جا رہی ہوں تو ایسے موقع پر جو شخص میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت کیا تناول فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے یعنی افطار کا وقت ہو جانے کے بعد فوراً چند تازہ کھجوروں سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک یعنی سوکھی کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر خشک سوکھی کھجور بھی نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ سب سے پہلے کوشش ہماری یہ ہو کہ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہم آپ پانے والے بنیں، ایک سنت کو زندہ کرنے والے بنیں، پہلے کھجور سے ہم افطار کریں یا پانی سے افطار کریں۔ یہ باعث برکت ہے، یہ باعث برکت ہے۔ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والے بنیں، اور میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل اگر ہو جاتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے نا کہ ساری عبادتوں کا ثواب تو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزداروں کا ثواب فرشتے نہیں لکھتے، بلکہ روزداروں کا ثواب اللہ خود دے گا۔ اللہ کے نزدیک روزدار بندہ اتنا محبوب ہے کہ اس کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک وہ بدبو بھی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، جبکہ آج محبوب بیوی بھی اپنے شوہر کی بو کو قبول نہیں کرتی، محبوب شوہر بھی اپنی بیوی کی بو کو قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ روزدار کے منہ کی بدبو جو معدے کے خالی ہونے سے نکلتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دانتوں کو نہ ملا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے منہ کو صاف نہ رکھا جائے، بلکہ روزہ کھولنے کے بعد اور سحری میں اپنے دانتوں کو صاف ستھرا کرنا چاہیے، برش کریں، مسواک کریں، پیسٹ کا استعمال کریں، ہاں تاکہ ہم صاف ستھرے رہیں۔ اور اسی طرح روزہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویسے تو حدیث میں ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی ہر روز ایک دعا قبول ہوتی ہے، ہر روز ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور روزہ افطار کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو خاص کر گھر کے بڑوں کو یا گھر کی ماؤں اور بہنوں کو چاہیے، یا گھر کی وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں سے قریب ہیں انہیں چاہیے کہ دسترخوان جلدی سے لگوا لیں، اور اس کے بعد دسترخوان کے چاروں طرف بیٹھ جاؤ، اپنے بچوں کو بٹھا لو، خود بھی بیٹھو۔ اب عربی میں جو دعائیں یاد ہیں وہ دعا پڑھو۔ حدیث میں ایک دعا بہت مشہور ہے، حدیث میں ایک دعا بہت مشہور ہے، اللہم یا واسع الفضل اغفر لی۔ خوب دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھو، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعا پڑھو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا پڑھو، اردو میں دعائیں کرو، دل سے دعا کرو، یہ سوچو کہ میں روزدار ہوں، روزدار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزدار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے اپنی قیمت کو پہلے پہچانو۔
جب تک ہم اپنی قیمت کو نہیں پہچانیں گے تو میرا اللہ کیسے ہماری اور آپ کی قیمت کو پہچانے گا؟ اس لیے اپنی قیمت کو پہچانو. ہاں، اس لیے کیا کرو؟ خوب دل سے دعا کرو، رو رو کے دعا کرو، رو رو کے دعا کرو. روزہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس وقت بہت خوش ہوتا ہوگا جب چاروں طرف، ایک طرف پاپڑ رکھے ہوئے ہیں، چپس رکھے ہوئے ہیں، تربوز رکھا ہوا ہے، خربوز رکھا ہوا ہے، سیب رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ککڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سبحان اللہ، انگور رکھے ہوئے ہیں، سارے آئٹم ہیں، پکوڑی بھی ہیں، پیاز کی پکوڑی ہے، پالک کی پکوڑی ہے، ہاں معلوم ہوا، اور بھی بہت سارے آئٹم ہیں. یہ سارے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، کہیں آم ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے دسترخوان آج کل ویڈیو پہ اور اس کو کیا واٹس ایپ پہ دیکھنے کو آتے ہیں. قسم قسم کی چیزیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دے رہا ہے. لاک ڈاؤن میں بھی بندوں کو، روزداروں کو اللہ تعالیٰ خوب کھلا رہا ہے، خوب کھلا پلا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کا خیال رکھیں، کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں. اور پھر آج آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، کورونا وائرس جیسی وبا بیماری پھیلی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرو، اے اللہ، وہ ہندو ہو یا مسلمان، شیعہ ہو یا سنی، سکھ ہو یا عیسائی، جس مذہب کا بھی ہو، جس برادری کا بھی ہو، جس مسلک کا بھی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر وہ بیمار ہے تو اللہ اسے شفا دے دے، اور ہمارے ملک ہندوستان سے کورونا وائرس جیسی بیماری کا خاتمہ فرما دے. اور ایک دعا یہ بھی کرو کہ جو ڈاکٹرز ہیں کورونا وائرس جیسی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ یہ دل و جان سے ان لوگوں کا علاج کر رہے ہیں جن کو آج کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. جس کو کورونا ہو جائے اس کے گھر والے اس کے قریب نہیں جاتے، مگر یہ ڈاکٹر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح پرشاسن جو لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے کے لیے رات و دن ایک کیے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں ان کے لیے بھی دعا کرو. یہ نہ سوچو کہ یہ ہمارے لیے سختی کرتے ہیں. لاک ڈاؤن کورونا وائرس بیماری کے خاتمے کا ایک حصہ ہے، اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان سب کی مدد فرمائے. شاشن پرشاسن کے لیے دعا کرو کہ اس موقع پر وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ان بیماروں کے لیے اللہ سے دعا کرو جو بیمار ہیں، جو کورونا وائرس والی بیماری میں نہیں ہیں، دوسری بیماری میں، شوگر کی بیماری، ٹینشن کی بیماری، پیروں کے درد کی بیماری، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے. اور اسی طرح 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو. ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو. تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. کتنا پیارا موقع ہے. اے ماؤں خوش ہو جاؤ، اے ماؤں خوش ہو جاؤ. یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج آپ کے بچے آپ کے سامنے امامت کر رہے ہیں، آپ کا شوہر آپ کے سامنے امامت کر رہا ہے، آپ کے ابو جان آپ کے سامنے امامت کر رہے ہیں، آپ کا سگا بھائی آپ کے سامنے امامت کر رہا ہے. اللہ اکبر. لاک ڈاؤن میں ایک یہ بھی موقع مل گیا کہ ہم گھروں میں رہ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کوئی امام بنتا ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اس پر اللہ کا فضل ادا کیجئے کہ آپ کے گھر کے بچے، آپ کے بڑے اس لائق ہیں الحمدللہ، تراویح بھی پڑھا رہے ہیں. ان سب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کے موقع پہ میں دیکھتا ہوں چاروں طرف لوگ باہر بھی اگر ہیں تو کوئی درود شریف پڑھتا نظر آتا ہے، کوئی پہلا کلمہ پڑھتا نظر آتا ہے. ہمارے استاد محترم مربی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نائب ناظم حضرت مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے فون پر فرمایا کہ تم بھی اہتمام کرو اور امت مسلمہ کو بھی یہ بتا دو کہ رمضان المبارک کے جہاں بہت سارے اہتمام ہیں، بہت سارے اذکار آپ کر رہے ہیں، ان میں سے درود شریف کثرت سے کرو اور اللہ کا نام کثرت سے لو. کثرت سے درود شریف پڑھو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاؤ گے، اور جب اللہ کا نام کثرت سے لوگے تو اللہ تم کو اپنے سے قریب کر لے گا. اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسم اعظم اللہ کا نام لیتے رہیں، اللہ اللہ اللہ، یا پہلا کلمہ پڑھتے رہیں.
اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت خوب کی جائے. ہاں، کوشش کرو کہ 3-4 قرآن پاک رمضان المبارک میں ہو جائیں. نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کا آخری درجہ یہ ہے، ہر مسلمان مرد و عورت، بالغ بھائی بالغہ بہن ایک قرآن ضرور پڑھیں. قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھو تو بہت اچھا ہے. یہ ہماری آپ کی زندگی میں ایمانی تبدیلی لے آئے گا. ترجمہ پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو. اور اسی طرح تراویح ضرور پڑھو، تراویح نہ چھوڑو. یہ موقع ایسا ہے اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے ہم راضی کریں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تقوی اختیار کیا جائے، اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کیے جائیں. روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض کیے گئے. اس سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی خواہشات اور عادتوں کے شکنجے سے آزاد ہو سکے، اس کی شہوانی قوتوں میں اعتدال پیدا ہو، اور اس روزے کے ذریعے سے وہ سعادت ابدی کے گوہر مقصود تک رسائی حاصل کر سکے، گوہر مقصود تک رسائی حاصل کر سکے، اور حیات ابدی کے حصول کے لیے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے. بھوک اور پیاس سے اس کی ہوس کی تیزی اور شہوت کی حدت میں تخفیف پیدا ہو. اور یہ بات یاد آئے کہ کتنے مسکین ہیں جو روزی روٹی کے محتاج ہیں. وہ شیطان کے راستوں کو اس پر تنگ کر دے اور اعضاء و جوارے کو ان چیزوں کی طرف مائل ہونے سے روک دے جن میں اس کی دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہو رہا ہے. اس لحاظ سے یہ اہل تقوی کی لگام، اللہ کے محبوب بندوں کی یہ تقوی والی لگام ابرار و مقربین کی ریاضت ہے. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا مقصد ہے متقی بن جانا. ہم یہ نہ سوچیں کہ خالی ہم نے صبح سے شام تک کچھ کھایا پیا نہیں، اب ہم روزہ ہیں، ہم نماز بھی نہ پڑھیں روزہ ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی نہ کریں روزہ ہیں، ہم جو چاہیں منہ سے بکتے رہیں، معاف کر دینا 100 بار معاف کر دینا، گالیاں بھی زبان سے دے رہے ہیں، جھگڑا بھی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، ہاں غیبتیں بھی کر رہے ہیں، چغلیاں بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بول بھی رہے ہیں، فون آیا تو اس پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ہاں، اور موبائل فلمیں دیکھ رہے ہیں روزے میں. نہیں پیارے مسلمانوں، یہ سب کام روزے میں نہیں ہوتے. روزے کا مقصد ہے متقی بن جاؤ. اور جب آدمی متقی بن جاتا ہے تو غیب سے اللہ کی مدد اس پر آتی ہے. جب آدمی متقی بن جاتا ہے تو غیب سے اس کو رزق ملتا ہے. جب آدمی متقی بن جاتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں ایمانی عزت، شہرت، بلندی دے دیتا ہے. جب آدمی متقی بن جاتا ہے تو وہ فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے. جب آدمی متقی بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسے ہر حال میں ملتی ہے. اور خاص کر آج کے دور میں ہمیں تو ہر طریقے سے اللہ کی مدد چاہیے. جو شخص رمضان کے مہینے میں جائز معقولات و مشروبات سے باز رہتا ہے اور خدا کے حکم کی تعمیل میں اس کے قریب نہیں جاتا ہے، وہ غیر رمضان میں ان چیزوں سے کیسے قریب ہو سکتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. رمضان المبارک کے روزوں سے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے اور اس کو قابو میں رکھنے کی بھی مشق ہو جاتی ہے، اور یہ مشق اس کی زندگی میں ایک ڈھال کی طرح ثابت ہوتی ہے. ہاں، اور وہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو شیطانی حملوں اور نفسانی چالوں سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ جس طرح وہ کھانے پینے سے بچے، اسی طرح زبان اور نگاہ کی حفاظت بھی کرے. خاص طور پر غیبت روزے کی حالت میں کسی زہر سے کم نہیں ہے. بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اس سے روزہ باقی نہیں رہتا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا تھا، انہیں روزہ بہت لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں عورتوں کا ذکر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں سے کہا قے کرو۔ قے کیا؟ تو گوشت کے لوتھڑے گرے۔ فرمایا اللہ کے رسول ہم نے تو گوشت کھایا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے روزہ رکھا اور پھر روزے کی حالت میں غیبت کی تو تم نے اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں غیبتوں سے بچنا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہاں، جس طرح ہمارا کچھ کھانا نہ پینا اس کا نام روزہ ہے، اسی طرح روزہ اس کا بھی نام ہے۔ ہماری زبان صحیح بولے، جھوٹ نہ بولے، ہماری نگاہیں غلط چیزوں کو نہ دیکھیں، اور اسی طرح ہمارے ہاتھ غلط طریقے سے نہ اٹھیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہ روزدار بنیں گے جن روزداروں سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم وہ قرآن پاک پڑھنے والے بنیں گے جس قرآن کے پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم وہ تراویح پڑھنے والے بنیں گے جس تراویح کے پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آئیے مسلمانوں، اگر رمضان کی قدر کر لی تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا سے بچ جائیں گے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا اے نبی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کی ناقدری کرے۔ تو میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بددعا پر آمین فرمائی تھی۔ آئیے ہم سب رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے کام یعنی نمازوں کا اہتمام کریں اور ذکر و اذکار کریں، اور لاک ڈاؤن میں رہ کر جو اچھے کام کر سکتے ہیں یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے، وہ کرتے رہیں۔ ہم آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے، میری ماں کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، محلہ والوں کے لیے، خیر آباد والوں کے لیے، وطن والوں کے لیے، پورے ملک ہندوستان کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سب پر رحم فرمائے، اللہ سب پر کرم فرمائے، اللہ سب کے لیے مشکلیں آسان فرمائے، کورونا وائرس جیسی وبا سے پوری دنیا کو بچا لے، اور میرے والد محترم خلیل احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو اور کل مومن کل مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔